अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज मैं अपनी स्टोरी इज़्ज़त का सेकंड एंड लास्ट पार्ट आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। नूर बीबी की ज़िंदगी के कई रुख थे, किसी में तो खुशियाँ और किसी में गम थे। बच्चों को देखती तो खुदा का शुक्र अदा करती। कभी तो इस्माइल साहब के रवैये से लगता जैसे वो और बच्चे ही उनकी कुल कायनात हैं, लेकिन कभी छोटी सी बात पर अपनी तमाम तर अच्छाइयों पर पानी डाल देते। खैर, जिंदगी मुख्तलिफ दौराहों से गुजर रही थी। नूर बीबी के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट रहती, ऐसा लगता जैसे वो अपने गम को छुपाने की कोशिश करती है। आज भी मशीन लगाए कपड़े धो रही थी। सफाई के लिए काम वाली आई हुई थी। हरीम यूनिवर्सिटी गई हुई थी। इसी दौरान मोहल्ले वाली खला रुकैया भी आ गईं। वो अक्सर ही आती और घंटों बैठा करती। अपने दुख सुख हमेशा नूर बीबी से ही कहा करती, लेकिन बदले में नूर बीबी उनको हौसला देती, साथ साथ घर के काम में लगी रहती और साथ ही साथ उनकी दिलजोई करती। बात सिर्फ खाला रुकैया की नहीं थी। मोहल्ले में और ख़ानदान में बहुत से घर ऐसे थे जो हर मुश्किल पड़ने पर उन्हीं के पास आते। पैसे की रेल पेल थी तो वो किसी को कभी भी मुश्किल में इनकार ना करती। अक्सर लोग अपनी अमानतें भी रख जाते। कोई कमेटियों के लेन देन के लिए आ जाता तो कोई किसी घरेलू मामले में मशवरे के लिए आ जाता। सबके दरमियान नूर बीबी बहुत दानिशमंद समझी जाती थी। ना सिर्फ छोटे बल्कि बड़े भी उनसे अक्सर मामलात में मशवरा किया करते थे। अभी 2 दिन पहले ही तो खाला हमीदा आई और कहने लगी, नूर, मेरी छोटी बहू ज़रा गुस्से की तेज़ है, इसका गुज़र तो हमारे साथ मुश्किल है। नूर ने दानिशमंदी से उन्हें समझाया, खाला जी, अब हमारा दौर गुजर चुका। आप प्यार का मुजाहरा करें, बच्चों की खुशी में खुश हों, वो खुद ब खुद आपका ख्याल रखेगी। अब ज़िंदगी उन्होंने गुजारनी है, आप उनकी राय का भी एहतराम करें। प्यार वो हथियार है जिससे हर मार का सर हो जाता है। खाला हमीदा कहने लगी, बात तो ठीक कह रही हो, मैं भी कभी ज़्यादा गुस्सा कर जाती हूँ, बल्कि उम्र में बड़ी तो मैं हूँ, सब्र किया करूँ। साथ ही साथ नूर साग और रोटी बना रही थी। उन्हें भी खाना दिया। इतने में इस्माइल साहब आ गए। नूर ने पानी दिया। वो इमरान का पूछने लगे। नूर ने बताया वो भी घर नहीं आया। नूर ने गरम गरम रोटी उतारी और साग में मक्खन का तड़का लगाकर इस्माइल साहब को खाना दिया तो खाला हमीदा से कहने लगे, खाला जी, नूर के हाथ जैसा जायका किसी के खाने में नहीं। खाला हमीदा ने कहा, इस्माइल, ये तो तुमने सच कहा। ये रुख थे इस्माइल साहब के मिजाज के। अब इस्माइल साहब और नूर बीबी को नबीला का इंतज़ार रहता। जब भी आती बच्चों से घर का माहौल खुशगवार हो जाता। नूर मज़े मज़े के खाने बनाती। 2-4 रोज़ वो रुका करती, फिर इस्माइल साहब उससे पूछकर उसकी ज़रूरत की चीज़ें ले आते। जाते हुए नूर भी मनपसंद खाना बनाकर साथ में भेजती। आज भी उसे वापस जाना था तो अम्मी से पूछने लगी, अम्मी, आप चलेंगी नाना जान के घर? खाला आई हुई हैं, उन्हें मिल लेना। नूर ने बहाने के तौर पर कहा, बेटा, घर पर बहुत काम है। नूर अक्सर ही बहाने से इसलिए टाल दिया करती ताकि जवाबन कोई इसके घर ना आ जाए, क्योंकि वो जानती थी इस्माइल साहब को उनका आना कुछ खास पसंद नहीं था। 2 दिन बाद अभी नूर कपड़े धोकर किचन में आई तो इस्माइल साहब का चचाजाद भाई आया और अपनी अम्मी के इंतकाल की इतला दी। नूर ये खबर सुनकर एकदम परेशान हो गई और कहने लगी, उन्हें क्या हुआ? अभी परसों ही तो वो आई थी मेरी तरफ, काफ़ी देर बैठी रहीं। उनके बेटे ने बताया, कल रात में मामूली बुखार हुआ और सुबह अचानक घबराहट शुरू हुई और बस कुछ पता नहीं चला, आनन फान ही मौत ने आ लिया। नूर ने फ़ौरन फ़ोन करके इस्माइल साहब को उनकी वफ़ात के बारे में बताया और ख़ुद भी दौड़ी दौड़ी उनके घर चली आई, जहां उनकी बेटी ने बताया कि अम्मी ने वसीयत कर रखी थी कि जब रब की तरफ से मेरा बुलावा आ जाए तो नूर के साथ मिलकर मुझे गुस्ल देना। सो नूर उनकी बेटियों के साथ मिलकर उन्हें गुस्ल दिलवाने लगी। रात तक जनाजे के बाद कुछ वक्त नूर बीबी वहीं ठहरी और उनकी बेटियों को दिलासा दिया और उन्हें यकीन दिलाया कि आप लोग अकेले नहीं, जब भी ज़रूरत हो मुझे बुला लेना। नूर की बातों से काफ़ी हौसला हुआ उन्हें। बस घर वापस आकर भी उसका दिल बोझल ही रहा। बस उसका दिल ऐसा ही था, किसी के गम में दुखी और किसी की खुशी में मुतमईन। अगले रोज़ दोपहर के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई तो नूर बीबी दरवाजे पर आई तो पता चला कि नबीला की 2 सहेलियां आई थीं। वो नबीला की शादी से पहले भी आया करती थीं। आज भी इस मोहल्ले से गुजर हुआ और ख़ास तौर पर नबीला की अम्मी से मिलने के लिए आ गईं। नूर उन्हें देखकर खुश हो गई, अंदर बिठाया, खाना रखा। वो इनकार करती रहीं, लेकिन नूर के इसरार पर खाना ही पड़ा।
دونوں کہنے لگیں آنٹی آپ کی یہی محبت ہمیں آپ سے ملنے کے لیے لے آئی۔ نور مسکرانے لگی، بیٹا تم لوگوں کا اپنا گھر ہے، یہ جب جی چاہے آؤ۔ بس کچھ دیر وہ نور کے ساتھ باتیں کرتی رہیں، پھر رخصت ہو گئیں۔ ایسے بہت سے واقعات سے دن سے نور کی زندگی بھری پڑی تھی۔ بچپن میں حریم کا ایک ٹرپ جا رہا تھا۔ اس نے گھر آ کر امی سے کہا میری دوست نے بھی جانا ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ نور جلدی سے کمرے میں گئی اور کرائے کے پیسے نکال کر حریم کو تھما دیے۔ بیٹا یہ پیسے تم اسے دے دینا اور اسے بھی ٹرپ پر ساتھ لے جاؤ۔ جس روز تم دونوں جاؤ گی تو تم اس کے خرچے کے پیسے بھی مجھ سے لے لینا۔ نور کی اس بات سے حریم کی دوست کو بہت خوشی ملی۔ پھر ایک روز ایسا بھی ہوا، نور بھائی جان کے گھر سے واپس گاؤں میں اپنے گھر لوٹ رہی تھی۔ پہنچتے پہنچتے کافی وقت ہو گیا۔ گاڑی میں نور کے ساتھ ایک بچہ بھی سوار ہوا۔ اسے بھی نور کے ہی گاؤں جانا تھا۔ جب اڈے پر اترے تو نور نے بچے سے پوچھا بیٹا تم نے کہاں جانا ہے؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں، تم کس کے ساتھ جاؤ گے؟ بچے نے کہا خالہ میں مدرسے سے روز واپس آتا ہوں اور خود ہی گھر واپس چلا جاتا ہوں، بس آج ذرا گاڑی دیر سے ملی تو رات ہونے والی ہے۔ نور نے اس کے گھر کا پتہ پوچھا۔ نور کا گھر گاؤں کے ایک کونے پر اور اس بچے کا گھر گاؤں کے دوسرے کونے پر تھا، لیکن نور اسے پہلے اپنے گھر چھوڑ کر آئی، اس کے ماں کے حوالے کیا، پھر تیز تیز قدم اٹھائے اور گھر آ گئی۔ یہی عادت تھی اس کی۔ گھر پہنچی تو نبیلہ نے پانی پلایا اور پوچھنے لگی امی آج آپ کو واپس آنے میں بہت دیر ہو گئی، تو جواباً امی نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ وہ امی کے گلے لگ گئی اور کہنے لگی میری پیاری امی آپ سب کی کتنی فکر کرتی ہیں۔ نور نے کہا بیٹا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا، اپنے پیارے نبی کی سنت پر عمل کرنا ہوگا۔ وہ چپ کر کے امی کے چہرے کی کنات کو غور سے دیکھنے لگی۔ اتنے میں نور اٹھ کھڑی ہوئی اور کھانا تیار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں اسماعیل صاحب بھی گھر آ گئے اور گاڑی کا کچھ کام کرنے کی غرض سے پیچکس مانگا۔ نور نے جہاں رکھا تھا اسے وہاں نہ ملا تو جلدی جلدی ڈھونڈنے لگی۔ تھوڑی دیر لگ گئی تو دوسری طرف اسماعیل صاحب کو غصہ آ گیا۔ نور حریم سے کہنے لگی بیٹا عمران ہمیشہ ایسے ہی چیز اٹھا کر دوبارہ جگہ پر نہیں رکھتا۔ پورے گھر میں ڈھونڈنے کے لیے دوڑ لگ گئی اور تھوڑی دیر میں پیچکس گیراج سے مل گیا جہاں صبح عمران سائیکل کا پیچ کسنے کے لیے لے کر گیا تھا۔ اسماعیل صاحب کو ہر چیز اپنی جگہ پر چاہیے ہوتی۔ نور خود بھی سلیقہ مند عورت تھی لیکن بچے چھوٹے تھے تو کچھ نہ کچھ آگے پیچھے کر دیا کرتے، جس پر نور کو کافی کچھ سننے کو مل جاتا۔ آج دن میں نور کی چھوٹی نند آ گئی۔ اسے دینے کے بعد پاس بٹھا لیا اور 2-3 دالیں، خشک دھنیا، کچھ مسالہ جات کو نور صاف کرنے لگی۔ وہ بھی بھابھی کی مدد کروانے لگی اور کہنے لگی بھابھی جان میں تو جب پکانے لگتی ہوں تو صاف کر لیتی ہوں، آپ اتنا کیوں تھکتی ہیں؟ نور ہنسنے لگی اور کہنے لگی ارے پہلے سے صاف دالیں چاول پڑے ہوں تو جلدی میں بھی پکانا پڑے تو آسانی ہو جاتی ہے۔ دیکھو اب رمضان بھی نزدیک ہے، لہسن ادرک کوٹ کر رکھ دوں گی، پھر چٹنی کا مسالہ کوٹ کر فریز کر دوں گی تاکہ افطاری کے وقت بس دہی شامل کر لوں۔ وہ ہنسنے لگی بھابھی جان آپ تھکاتی بہت ہیں۔ نور ہنسنے لگی ارے میں نے اپنی امی کو اپنی ساس کو سلیقہ مندی سے رہتے دیکھا ہے۔ دیکھو تو خالہ جی جو کہ نور کی ساس تھیں، انہیں ہمیشہ ایسے دیکھا جو چارپائی کو اٹھاتی تو ایک جگہ سے دوسری جگہ کبھی بھی گھسیٹ کر نہ رکھتی۔ ان کی یہ عادت مجھے اچھی لگتی تھی، سو اب میں بھی ویسا ہی کرتی ہوں۔ پھر ماہ رمضان شروع ہوا تو اسماعیل صاحب زکوٰۃ کا حساب کتاب کر کے پیسے نور کے حوالے کرتے۔ وہ اور حریم بازار جا کر سردیوں کے گرم کپڑے چادریں لے آتے تاکہ وہ اپنے ارد گرد رہنے والوں کو دے سکیں۔ زندگی میں سب کچھ ٹھیک تھا تو پھر اونچ نیچ اور برتری کمتری کے احساس نے نور کی زندگی کو ایک الگ موڑ پر لا کر کیوں کھڑا کر دیا؟ وہ ہر احساس سے عاری ہو گئی، ہر رشتے سے لا تعلق کیوں ہو گئی؟ ایسا کیا ہوا کہ اس کا وجود کرچی کرچی ہو گیا؟ اس کے پیچھے بھی ایک لمبی کہانی تھی۔ زندگی کے تمام کام انجام دے رہی تھی، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حریم نے اپنی پسند سے شادی کر لی۔ بس یہ واقعہ نور کے وجود کو زخمی کر گیا۔ دوسری طرف اسماعیل صاحب کے برستے تیروں کا بھی نشانہ بنتی رہی۔ نبیلہ سے بھی دل کی بات نہ کرتی تاکہ اس کی ازدواجی زندگی پر فرق نہ پڑے۔ عمران خود غصے میں تھا، اس سے کیا دل کا حال کہتی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو ہر بات کا ذمہ دار سمجھنے لگی۔ اپنی پیاری بیٹی سے جدائی کا غم بہت تھا۔ ارد گرد کے لوگ بھی پیٹھ پیچھے تو باتیں کرتے لیکن نور کی اچھائی کی وجہ سے کبھی کسی نے تلخ باتوں سے اس کا دل نہ دکھایا۔
پہلے بہن بھائیوں سے رابطے کم ہو گئے اور اب اوپر سے یہ دکھ۔ اس نے عمران اور نبیلہ کے لیے خود کو مضبوط بنانے کی کوشش کی، بلکہ کافی سال اسی تگ و دو میں لگی رہی، لیکن یہ کوئی چھوٹی بات نہ تھی کہ وہ سہ لیتی۔ اس بات کو 15 سال ہو گئے۔ والدین کا گھر تو چھوٹ گیا، لیکن انجان لوگ بھی نور کی دعاؤں سے حریم کے لیے ایک سائے کا کام کرتے رہے۔ کبھی کسی محلے دار کو موقع ملا تو انہوں نے کہا، ہم میکے ہیں حریم کے۔ نور کی یہ اچھائیوں اور نیکیوں کے باعث آسانیاں حریم کے ارد گرد منڈلاتی رہیں، مختلف چہروں کی صورت میں۔ لیکن نور بہت اکیلی ہو گئی تھی۔ اب وہ لوگ جو نور سے ملنے کو آتے، مشورہ کرنے کو آتے، وہ سب اسے خاموش بت بنا بیٹھے دیکھتے رہتے۔ وہ خاموشی سے ان کی باتوں کو سنتی رہتی، لیکن جواباً کچھ نہ کہتی۔ کسی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آتا کہ یہ وہی نور ہے۔ اب اسماعیل صاحب کی باتوں کے تیر جو حریم کی حرکت کے بعد نور پر بہت برسے، وہ سلسلہ بھی تھم گیا، لیکن وجود چھلنی ہو چکا تھا۔ عمران کی بیوی، بچے سبھی ارد گرد ہوتے۔ دیور کی بیوی بھی بیٹیوں کی طرح خیال رکھتی۔ گھر والے سبھی اس کی دلجوئی کرنے میں لگے رہتے، لیکن وہ احساسات سے عاری رہنے لگی تھی۔ اب تو کبھی کبھار اسماعیل صاحب بھی پاس بیٹھ کر اس کا احوال پوچھتے، لیکن 15 سال کا وقفہ ایک طویل وقفہ تھا، جس میں وہ انتظار کر کے تھک چکی تھی کہ شاید اسماعیل صاحب اس کے لیے دل میں لچک لائیں گے اور شاید حریم کو ایک بار پھر اپنا لیں گے۔ لیکن ایسا کچھ نہ ہوا، اور نبیلہ اکثر ہی امی کو اپنے گھر لے جاتی۔ وہاں جا کر نور کو اپنے اندر زندگی کی لہر دوڑتی نظر آتی۔ اب اس نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا، لیکن آج بھی اس کی آنکھوں میں یہ شکوہ منڈلا رہا تھا کہ اسماعیل صاحب اس مشکل وقت میں اس کا ہاتھ تھام کر اس مجدہار سے باہر نکال لیتے۔ قصوروار تو وہ بھی نہیں تھی، تو سزا اسے ہی کیوں ملی؟ آج بڑھاپے کی اس چوکھٹ پر اس کے کانوں میں اپنے ہی الفاظ گونج رہے تھے، کیا عزت عورت کا حق نہیں؟ جب عورت مرد کی مشکل میں اس کا ساتھ دے سکتی تو کیا مرد عورت کی ڈھال نہیں بن سکتا؟ بس یہ ہمارے معاشرے کی کہانی ہے، وہ معاشرہ جو صدیوں سے ایسا ہی چلا آ رہا ہے، جہاں کبھی عورت کے احساسات کی قدر نہیں کی گئی، نہ ہی اس کے خلوص اور قربانیوں کا کوئی صلہ دیا گیا۔